السلام علیکم لسنرز، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل کی سچی کہانی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ سردار محمد خان اس بستی کے سب سے زیادہ معزز شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ کسی غریب کی بچی کی شادی میں جہیز دے دیا، کسی بیوہ کے گھر راشن ڈلوا دیا، کسی غریب بچے کو اسکول کا یونیفارم دلوا دیا، کسی کو کورس کی کتابیں، اور ہر ایک کی مشکل وقت میں کام آتے۔ تینوں بیٹے شادی شدہ تھے، بیٹی کو لاہور میں بیاہ تھا، سب ہنسی خوشی ایک ہی گھر میں ساتھ رہ رہے تھے۔ سردار محمد کی بیگم صابرہ بی بی بہت نیک و سلیقہ شوار خاتون تھیں۔ سردار محمد اور ان کی بیوی میں بہت محبت تھی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے زندگی کے 40 سال ساتھ گزارے تھے، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ بہویں ہونے کے باوجود صابرہ بی بی سردار صاحب کا کام اپنے ہاتھوں سے کرتیں۔ سردار صاحب گرم گرم توے سے اتری ہوئی روٹی کھاتے، شوربے والا سالن انہیں سخت ناپسند تھا۔ کھانے کے فوراً بعد موسم کا کوئی بھی پھل کھاتے۔ صابرہ بی بی سردار صاحب کو کھانا دیتیں تو پھل لے کر بیٹھتیں، کھانے کے فوراً بعد پھل کاٹ کر پیش کیے جاتے۔ اگر ان کے کسی کام میں تاخیر ہو جاتی تو وہ ناراض ہو جاتے اور یہ ناراضگی ہفتوں چلتی، اور پھر صابرہ خاتون انہیں منانے کی ہر ممکن کوشش کرتیں اور پھر اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتیں۔ یہ منظر دیکھ کر بہویں آپس میں چہمگوئیاں کرتیں اور کہتیں، ابا جان اماں سے آج بھی چوچلے کرواتے ہیں، جبکہ یہ عمر تو اللہ اللہ کرنے کی ہے، انہیں بہوؤں اور بیٹوں کی شرم بھی نہیں ہے۔ آج بھی ان کا کمرہ الگ ہے، ابا نانا دادا بن گئے مگر اماں کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ الیکٹرانکس کی چلتی ہوئی بڑی دکان تھی، تینوں بیٹے اور سردار صاحب دکان پر ہی بیٹھتے تھے۔ گزر بسر بہت عمدہ ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ موٹر سائیکل کی ٹکر سے سردار صاحب کے پاؤں میں فریکچر ہو گیا۔ سردار صاحب پلستر چڑھا کر پیر لے کر گھر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر نے 2 ماہ آرام کے لیے کہا۔ لڑکے کہاں تک خدمت گزاری کو گھر میں رکتے، دکان کا بھی حرج ہو رہا تھا، اسی لیے ہفتے بعد ہی تینوں دکان جانے لگے۔ صابرہ بی بی نے سردار صاحب کی خدمت میں دن رات ایک کر دیا۔ چوزے کی یخنی، چقندر کا تازہ جوس، رات میں ہلدی والا گرم دودھ، خشک میوے کا حریر، اتنے طاقت کے کھانے کھا کر سردار صاحب کو لگتا تھا جوانی واپس لوٹ آئی ہے۔ صابرہ بی بی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ میں لگے رہتے، صابرہ بھی ان کے جملے سن کر چھوئی موئی بنی رہتی۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شادی کے ابتدائی دن واپس لوٹ آئے ہیں۔ سردار صاحب دن میں 10 مرتبہ یہ بات دہراتے، صابرہ تم میری بہت خدمت کرتی ہو، تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں، تم نے میری زندگی کو جنت بنا دیا ہے۔ صابرہ بیگم کے وقت سردار صاحب کی ہمراہی میں کمرے کے اندر ہی گزرتا۔ بہویں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرارتی ہنسی ہنستیں۔ تقدیر کھڑی کہہ رہی تھی، دیکھو ذرا اب میں کیسا کھیل کھیلتی ہوں۔ سردار صاحب بھلے چنگے ہو گئے، دکان جانے لگے۔ بہوؤں نے سکون کا سانس لیا کہ چلو طوطا مینا کی کہانی ختم ہوئی۔ دن ہنسی خوشی گزرنے لگے۔ ہوا یوں کہ ایک صاحب سردار صاحب کی دکان سے واشنگ مشین خرید کر لے گئے اور 2 دن بعد ہی واپس لے آئے کہ یہ مشین خراب ہے، جبکہ سردار صاحب کا کہنا تھا کہ دکان سے مشین صحیح گئی تھی۔ اسی لڑائی جھگڑے میں بات آگے بڑھ گئی، کافی رش لگ گیا۔ مجبوراً بات ختم کرنے کے لیے سردار صاحب کے بیٹے نے مشین واپس لے کر رقم واپس کر دی۔ سردار صاحب کا موڈ خراب تھا اور بلڈ پریشر بھی ہائی تھا۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ رکشے میں مشین لے کر گھر چلے جائیں، یہ واشنگ مشین گھر میں کام آ جائے گی۔ بڑے بیٹے نے رکشہ روک کر مشین رکھی اور سردار صاحب اس میں بیٹھ گئے۔ گھر پہنچے، مشین گھر کے اندر لے کر آ رہے تھے، سامنے کمرے سے صابرہ بی بی نکل رہی تھی۔ ارے گھر میں پہلے ہی 3 واشنگ مشین موجود ہیں، آپ پھر یہ اٹھا کر لے آئے۔ سردار صاحب خاموش رہے۔ صابرہ نے پھر ذرا بلند آواز میں کہا، ارے یہ مشین کیوں اٹھا لائے؟ سردار صاحب نے دانت پیستے ہوئے صابرہ بیگم کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ با آواز بلند طلاق طلاق کہا۔ غصہ حرام ہے، اور اس حرام غصے نے ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی حرام کر دیا۔ صابرہ بیوی چکرا کر گر پڑیں۔ سردار صاحب سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بہوؤں نے فون کر کے بیٹوں کو گھر بلا لیا۔ صابرہ بیوی تو جیسے پتھر کی ہو گئیں۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ اس بڑھاپے میں سردار صاحب ان کی خدمت کا یوں صلہ دیں گے۔ طلاق کی بازگشت ان کے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ اس عمر میں طلاق، کسی کو پتہ لگا تو بڑی جگ ہسائی ہوگی۔ اگر بیٹی کے سسرال خبر پہنچ گئی تو یہ سوچ کر ہی صابرہ کا دل دہل جاتا۔ سردار صاحب ہاتھ ملتے، سر پکڑتے، عجیب کیفیت کا شکار تھے۔ زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں پلٹ سکتے۔
8 دن گزر گئے، روز مل کر بیٹھتے مگر مسئلے کا حل نہیں نکل رہا تھا۔ صابرہ نے اپنا کمرہ الگ کر کے سردار صاحب سے پردہ شروع کر دیا تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ سردار صاحب کی بڑی بہن کو رازدار بنایا جائے۔ دیندار خاتون ہے، ایک عمر گزار دی، یہ کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دیں گی۔ سردار صاحب کا بڑا بیٹا بڑی پھوپھی جان کو ٹیکسی میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ پھوپھو جان تخت پر بیٹھیں تو دربار لگ گیا۔ تمام مسئلہ گوش گزار کیا گیا۔ پھوپھو جان نے بے یقینی کسی کیفیت میں سردار صاحب کی طرف دیکھا۔ کیوں سردار، بیوی کی خدمتیں سمیٹ کر اس آخری وقت میں اس کے منہ پر مار دیں؟ آپا معاف کر دیں، بڑی غلطی ہو گئی۔ اب حل تو صرف یہی ہے کہ صابرہ کا نکاح کسی سے کروایا جائے، پھر وہ اگر اپنی مرضی سے طلاق دے تو تم بعد عدت اس سے نکاح کر لو۔ صابرہ بی بی چیخ اٹھیں، اس عمر میں ایسی آزمائش! عورت ہونے کی سزا کہاں کہاں بھگتنی ہوگی۔ 40 سال گزار کر بھی سردار صاحب کے آگے معتبر نہ ہو سکی۔ انہوں نے اس عمر میں میرے قدموں سے زمین کھینچ لی اور سر سے آسمان۔ پھوپھو جان نے صابرہ کو سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ صابرہ، یہ تمہاری ہی نہیں، سردار صاحب کی بھی آزمائش ہے، یہ اس کی غیرت کا امتحان ہے۔ اب حلالہ کے لیے ایک مرد بھی چاہیے تھا۔ بڑی سوچ بچار کے بعد طے یہ پایا کہ چھوٹی پھوپھو کا بیٹا آصف، جو کہ نشے کا عادی ہے، اس سے صابرہ کا نکاح پڑھوا دیا جائے، اور جب وہ طلاق دے تو سردار صاحب اور صابرہ کا نکاح ہو جائے۔ چھوٹی پھوپھو سے صلاح مشورہ کیا گیا تو وہ کچھ پس و پیش کے بعد مان گئیں۔ آصف نشے کا عادی تھا، نشہ کرنے کے بعد کسی نالے میں کچرے میں جہاں جگہ ملتی مدہوش ہو جاتا۔ سردار صاحب نے دونوں بیٹے آصف کو نالے سے اٹھا لائے، نہلایا دھلایا، کھانا وغیرہ کھلا کر اس کو نکاح کے لیے راضی کیا۔ وہ راضی ہو گیا۔ صابرہ بی بی کا نکاح آصف سے پڑھوایا گیا۔ صابرہ بی بی رخصت ہو کر چھوٹی نند کے گھر حیدرآباد چلی گئیں۔ 10-12 دن گزر گئے۔ اب انتظار تھا کہ آصف صابرہ کو طلاق دے۔ سردار صاحب کا ایک ایک پل کانٹوں پر گزر رہا تھا۔ ادھر حیدرآباد میں آصف کی تو کایا ہی پلٹ گئی۔ نہایا دھویا، صاف ستھرا رہنے لگا اور 5 دن سے تو کسی فیکٹری میں کام پر بھی جانے لگا۔ سردار صاحب کی چھوٹی بہن بیٹے کو سدھرتا دیکھ کر بہت خوش تھیں۔ انہوں نے تو آصف کی طرف سے امید ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ سمجھتی تھیں کسی روز کسی نالے یا کچرے سے آصف کی لاش ملے گی۔ صابرہ نے اپنی خدمت اور محبت سے آصف کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ آصف کسی طور صابرہ کو طلاق دینے پر راضی نہ تھا، اور صابرہ بھی بقیہ زندگی آصف کے ساتھ گزارنا چاہتی تھیں۔ رہ گئے سردار صاحب، ان کی قسمت میں اب صرف خسارہ ہی تھا۔